هذا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی اس محفل شریف کے لیے اس آیہ کریمہ کا انتخاب ذہن میں آیا ہے، جس میں مجھے آپ کو رب قدوس جل مجدہ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ حکم تو بہت سارے دیے اس نے، یہ بچے کو باہر لے جائیں، باہر لے جائیں، حکم تو بہت دیے ہیں، مگر اس حکم دینے میں انداز بڑا منفرد ہے۔ نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، بے شمار احکام ہیں، مگر یہ حکم جس کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس حکم میں اور باقی حکموں میں بالکل واضح طور پر امتیاز ہے۔ اس حکم کی شان دوسرے حکموں سے بالکل انوکھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ، یہ دو باتوں کا تم درود، میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ امتیاز اس طرح اس حکم کا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہمیں حکم ہوا، مگر وہ منفرد ہے، وہ الگ ہے۔ مجھے حکم ہے کہ نماز پڑھو، آپ کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، آپ کو حکم ہے روزے رکھو، مجھے حکم ہے میں روزہ رکھوں، مگر ان احکام اور فرائض میں رب قدوس نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی حج پر جاؤ میں بھی حج پر جاتا ہوں، یہ کہیں نہیں ذکر۔ مگر اس حکم کا خصوصی طور پر امتیاز یہ ہے، ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ یہ امتیاز کسی اور حکم میں نہیں، نمایاں صورتحال صرف اس میں ہے۔ یا اسے دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے انبیاء علیہ السلام کو انہیں خوش کرنے کے لیے، نبیوں کو، اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے انہیں کئی امتیاز بخشے ہیں کہ میرے بندے خوش ہو جائیں۔ اگر اس خوش کرنے میں انسانوں کا، اس کی مخلوق کا نقصان بھی ہوا ہے تو اس نے اپنے نبی کو خوش کیا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا، اے اللہ میں نے صبح و شام نیکی کی طرف بلاتا رہا، تیری طرف بلاتا رہا، مگر یہ نہیں آئے، اب میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چونکہ انہوں نے میری باتیں نہیں مانی اب ان کا نام و نشان مٹا دے۔ یہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے۔ اس درخواست کا جواب یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں نور، اگر تیری بات انہوں نے نہیں مانی تو کون سی بات ہے، حوصلہ کر، صبر کر، اتنے بندے کے متعلق تو کہہ رہا ہے کہ نہ چھوڑ، مخلوق تو میری ہے، یہ فیصلہ نہ کر، کوئی اور بات ہے تو کہہ دے۔ نہیں، ٹھیک ہے میرے بندے، چونکہ تو اس میں راضی ہے، تو نے فیصلہ کر لیا ہے، تو نے درخواست کر دی ہے، اب نبی کی درخواست کو میں مسترد نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مقدس شاہد ہے کہ دنیا پر پھر وہ طوفان آیا ہے
جس میں نام و نشان مٹ گیا. حتیٰ کہ اس طوفان کے اندر خود نوح علیہ السلام نے جب عرض کی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے تو حکم ہوا انہ لیس من اہلک. بات ختم ہو گئی. تو نے کافروں کے متعلق کہا تھا اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے چونکہ تیرے بیٹے کے اعمال اچھے نہیں ہیں انہ عمل غیر صالح اس کے کام اچھے نہیں اس لیے اس غضب سے وہ بھی نہیں بچ سکے اس قہر سے وہ بھی نہیں بچ سکے. تو نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا. نوح علیہ السلام کو خوش کرنا ہے. اب پتہ نہیں کتنے کافر مرے ہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی اللہ بہتر جانتا. یا جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوش کیا ہے کہ 6 لاکھ فوج دشمن کی فرعون کی الزم پر آئی ہے اور قوم نے کہا کہ موسیٰ فرعون آ گیا. آپ دریا میں جب سارا لشکر فرعون کا دریا کے اندر داخل ہو گیا ہے تو عرض کی ہے کہ یا اللہ نے تباہ کر. اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا اور بنی اسرائیل کی حفاظت مقصود تھی. چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے سفارشی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سفارش کو مانا ہے اپنے نبی کی قوم کو بچایا ہے اور 6 لاکھ سے زیادہ فرعونیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ بھی نبی کا امتیاز تھا. نوح علیہ السلام کا بھی امتیاز ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتیاز ہے. اسی طرح شان اعزازی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بخشی ہے. پیدا کرنے کے بعد تخلیق کے بعد حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ سارے سجدہ کرو. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. یہ میں نے بنایا ہے میرے دست قدرت سے یہ بندہ بنا ہے اس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے سجدہ کرو. ہوا پھر یہ ہے کہ یہ سارے فرشتے آسمان والے زمین والے عرش والے کرسی والے لوح قلم والے جہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تھیں تعیناتیاں تھیں وہ سارے کے سارے سجدے میں چکے ہیں. یہ امتیاز اعزاز ہے آدم علیہ السلام کا. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. پھر جب اعزاز دینے کی باری آتی ہے آمنہ کے لال کی جب گنبد خضرا کے مکین کو اعزاز بخشنے کی باری آئی ہے تو اس کا انداز بالکل انوکھا ہے بالکل انوکھا ہے. یہاں فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے چکے ہیں انہوں نے سجدہ کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ جل مجدہ خود اس سجدے میں شامل نہیں ہے کہ فرشتوں تم بھی سجدہ کرو میں بھی سجدہ کرتا ہوں. ایسا نہیں. کائنات نے اسے سجدہ کرنا ہے اسے کس نے کرنا ہے. مگر اس اعزاز کی باری جب حضور کی آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لوگو میں خود خدا بھی اور میرے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام. اب اس اعزاز میں خدا خود شامل ہے. کہنا یہ چاہتا ہے اس اعزاز میں خود خدا ذوالجلال شامل ہے. اب یصلون عربی کا لفظ ہے. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ بھیجتے ہیں بھیجتے رہیں گے. یصلون کے اندر یہ نہیں کہ ایک مرتبہ. آدم علیہ السلام کا اعزاز یہ ہے کہ سجدہ صرف ایک ہے صرف ایک سجدہ ہے اور ایک مرتبہ سجدہ ہے. قیامت تک کے لیے نہیں ہے کہ تم نے آدم کو سجدہ کیا تو سجدہ قیامت تک آدم کو سجدہ کرتے ہی رہو. ایسی بات نہیں. مگر حضور کا حکم ہے کہ فرشتوں تم نے درود پڑھا ہے قیامت تک پڑھتے ہی رہو. خود خدا ذوالجلال یصلون کا معنی ہے کہ اللہ خود بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھا. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو درود پڑھو اور سلام پڑھو. صلو وسلم میں نے ایک کتاب اس عنوان پر لکھی ہے درود و سلام. اس کتاب کا نام ہے درود و سلام
اور وہ لکھی کیوں کہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، ہمارے بزرگوں نے لکھی، درود کے فضائل، درود شریف کی خوبیاں، درود شریف کے کمالات، حضور پر درود پاک کی عظمت، سارے اس طرح کے درود کے فضائل کمالات کی کتابیں ایک نہیں بیسوں ہزاروں لکھی گئی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ خلاق کائنات تو فرماتا ہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ حکم دو باتوں کا ہے، مگر ہمارے بزرگان دین نے لکھی ایک ہے، یہ کیوں ہے؟ اس سے متاثر ہو کر میں نے یہ کتاب لکھی جس میں دونوں کی اہمیت کو واضح کیا کہ درود شریف کی تکمیل، مکمل درود شریف یہ ہے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ جیسے الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف ہے، الحمدللہ اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی۔ اگر یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں، اگر یہ مانا ہے کہ جیسا تو کر رہا ہے کہ درود سلام اور درود دونوں ہوں، تو اتحیات میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس میں تو سلام نہیں ہے۔ بات میں نے کہا کہ درود شریف کی تکمیل یہ ہے کہ صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو، یہ ہے مکمل درود شریف۔ مگر اس میں جو درود شریف میں آپ سارے مسلمان اتحیات میں پڑھتے ہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس میں تو سلام کا لفظ نہیں ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں اس کا جواب دیا ہے کہ نماز ایک عمل ہے، ایک کام ہے، اتحیات ایک کام ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی بیٹھتا ہے اتحیات میں تو سب سے پہلے یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آگے درود شریف آ جاتا ہے۔ لہذا پہلے سلام ہے پھر سلام ہے، تو یہ نہیں اعتراض ہو سکتا کہ درود شریف میں نہیں ہے، اتحیات میں تو آ گیا۔ اور یہ السلام علیکہ، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر، جیسے بعض ہمارے دوست کہا کرتے کہ نہیں صاحب، مگر اتحیات پر اسے کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس میں بھی کمال ہے، سرکار کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں آپ سے کہہ دوں السلام علیکم، میں آپ سے کہہ دوں السلام علیکم، نماز گئی۔ آپ نماز کی حالت میں مجھے کہہ دیں السلام علیکم، نماز گئی۔ میں آپ کو، آپ مجھے درمیان میں نماز میں سلام کہیں تو نماز گئی، باطل ہو گئی۔ مگر مصطفیٰ پر سلام نہ پڑھے تو نماز باطل ہو گئی۔ سبحان، اتنا فرق کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے سلام میں ہم سلام کہیں ایک دوسرے پر تو نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ نماز مجھے پڑھنا پڑے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب دوسرے پر سلام کہنے سے جب نماز ٹوٹ جاتی ہے تو میں بھی درمیان سے یہ لفظ حذف کر دوں حضور کے سلام کا، تو اس کی نماز اگر نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوئی، پڑھے گا تو ہوگی۔ سلام کہے گا تو نماز ہوگی، نہ کہے گا تو نہیں ہوگی۔ اور میری نماز ہوگی، میں آپ پر سلام نہ کہوں گا تو نماز ہوگی، کہہ دوں گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایمان والو سلام پڑھو۔ اب رب کا حکم ہے سلو، تم درود شریف پڑھو۔ یہ رب فرماتا ہے مجھے آپ کو درود شریف پڑھو، اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ذرا سوچیں کہ یہ ہوا کیا؟ خدا مجھے فرما رہا ہے کہ تو درود شریف پڑھ میرے مصطفیٰ پر، تو میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھ۔ بات ذہن میں آ رہی؟ رب مجھے کہتا ہے کہ منظور تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا، کیوں نہیں پڑھتا؟ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی، یا اللہ تو ہی پڑھ دے۔ ہوا کیا ہے؟ یہ تو ٹکر ہوگی بندے کی اور خدا کی۔ خدا کہتا ہے کہ تو پڑھ، بندہ کہتا ہے کہ تو پڑھ، پڑھے کون؟ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ جرت
وہ جو فرما رہا ہے صلو علیہ وسلم، میرے محبوب پر درود پڑھو، سلام پڑھو، تو مجھے پڑھنے چاہیے. میں یہ جو کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو پڑھ دے، میں نے اتنی جرت کیوں کی ہے؟ اپنے رب سے کہتا ہوں کہ تو پڑھ. سعادت دارین میں یہ بات کا جواب ایک بڑا شاندار دیا گیا ہے. اس لیے رب فرماتا ہے میرے محبوب پر پڑھنا درود. تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ، جس کی زبان ساری گندی، زندگی ساری بدعملی کی، زندگی ساری خراب، تیرے محبوب کی شان اتنی عرفا، اتنی اعلیٰ، اتنی اونچی، اتنی برتر، میری حیثیت کیا ہے کہ تیرے محبوب کے زبان بارے میں لب کشائی کروں؟ تیری مہربانی تو پڑھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. مجھ سے ان کی شان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کا حق ادا ہوگا ان کی شان کا تو تو ہی کرے گا. جیسے میں خدا کی تعریف کروں، لاکھ عبادت کروں، میں خدا تعالیٰ جل مجدہ کی لاکھ حمد و ثنا کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. مگر محبوب پاک علیہ السلام ایک سجدہ غار حرا میں کر دے تو حق ادا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں تو وہ خدا کے حق کی ادائیگی ہے، اور میری ساری زندگی کرتا ہوں تو ادائیگی نہیں. اب یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے صلاۃ والسلام کا کہ جو ہمارے سارے اکابر نے، سارے اولیاء نے، سارے بزرگان دین نے اسے اپنے اپنے وظائف میں سر فہرست رکھا ہے. وہ چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، سارے کے سارے اپنے تمام وظیفوں کی جان اس وظیفے کو قرار دیتے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ فرماتے ہیں. آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ آ کر کہتی ہے امام میری ایک بچی تھی، بڑی پیاری تھی، میں نے اسے بڑا پالا پوسا جوان کیا، اس کے اندر میری جان تھی، مجھے میری بیٹی بڑی پیاری تھی، جب تک میں دیکھ نہیں لیتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. وہ اچانک کل پرسوں فوت ہو گئی ہے اور میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری بچی مجھے خواب میں مل جائے، میں اس کا منہ تو دیکھ لوں ایک مرتبہ. آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنا، الحمد کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ صورت ہر رکعت میں 2 3 4 مرتبہ پڑھنا، اس کے بعد روشی پڑھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے سو جانا. اللہ چاہے گا تو تیری بیٹی کی ملاقات خواب میں تجھے ہو جائے گی. یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو وظیفہ بتا دیا. اسے بڑی خوش ہوئی، اس نے یہ وظیفہ کیا. اللہ نے کرم فرمایا کہ اسے اس کی بیٹی نظر تو آ گئی، مگر نظر آئی جہنم میں جلتی ہوئی. آگ کے شعلے اسے چمٹے ہوئے ہیں، بھڑک رہی آگ، چلا رہی ہے، جل رہی ہے، کوئلہ ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر آگ لگتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتی. یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. آنکھ کھلی، اس نے جا کر حضرت امام حسن بصری سے کہا جی زیارت تو مجھے ہوگی مگر میری بچی کی یہ حالت ہے، کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ جہنم کی اس گرفت سے بچ جائے. بات آئی گئی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا. اگلی رات امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں خواب میں مجھے جنت نظر آئی اور میں جنت میں پھر رہا ہوں تو ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ کا نام حسن ہے، حسن بصری آپ ہیں. تو جنت میں ایک لڑکی مجھے کہتی ہے کہ حسن بصری آپ ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹی میرا نام حسن بصری ہے. کہنے لگی کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس گئی تھی، میری ماں ہی تیرے پاس گئی تھی، اس نے آپ سے وظیفہ پوچھا تھا، آپ نے وظیفہ بتایا، میں وہ ہوں.
تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ تو جہنم میں جل رہی ہے. وہ کل مجھے ملی تھی، وہ تو کہتی تھی کہ حضرت میری بیٹی تو جہنم میں جل سڑ گئی، تباہ ہو رہی ہے، تو جنت میں موجیں مان رہی ہے. اس نے کہا جی میری ماں نے بات سچ کہی تھی، اس وقت میری حالت یہی تھی، مگر میری خوش قسمتی تھی جس قبرستان میں میں مدفون ہوں، اس قبرستان سے ایک درویش گزرا تھا، ایک اللہ کا بندہ گزرا تھا، اس نے درود شریف پڑھا تھا، اس نے درود شریف پڑھا تھا قبرستان میں، اور اس کی پڑھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ سارے قبرستان کے ہزاروں بندے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے ہیں، ان میں ایک میں بھی ہوں. اس سے درود شریف کی عظمت کا پتہ چلا کہ کتنا بڑا عظیم وظیفہ ہے کہ کسی کے درود شریف پڑھنے سے ہزاروں بندوں کے عذاب قبر ختم ہو گیا. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بزرگ ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں